بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. کل سے جس موضوع کو آپ کے سامنے گزارش کیا جا رہا ہے اور آج بھی جو موضوع حرم کی طرف سے دیا گیا ہے وہ تقریباً اسی سے مشابہ ہے، یعنی امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں مکارم اخلاق، اس پر آج گفتگو ہونا ہے، اور کل کی گفتگو بھی کرامت اور بخشندگی کے سلسلے میں تھی امام رضا کی سیرت میں، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے موضوع سے متصل ہو رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو کرامت اور عزت عطا کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اسے خشکی اور تری پر اٹھایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اسے پاک و پاکیزہ رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جن چیزوں کو ہم نے خلق کیا ہے اس میں سے بہت سی چیزوں پر اولاد آدم کو فضیلت دی۔ اس پر ہماری گفتگو کل ہو رہی تھی آیہ کریمہ کے پہلے لفظ پر کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم، باعزت اور بزرگ بنایا ہے۔ عرض کیا گیا تھا کہ اس میں لفظ بنی آدم ہے جس سے مراد تمام انسان ہیں، کوئی قید نہیں ہے کہ اچھا ہو یا برا ہو،
متقی ہو یا غیر متقی ہو اس کی قید نہیں ہے، بلکہ تمام بنی آدم کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جو بھی اولاد آدم ہے اس کو ہم نے عزت عطا کی ہے۔ یہ موضوع خاصا طولانی ہے کہ جس پر گفتگو ہو کہ محسوس ہو کہ اس سے مراد کیا ہے آخر، لیکن میں ان تمام چیزوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ بالآخر کرامت اور بزرگی یہ انسان کا خاصہ ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں یہ لفظ کہہ کر کے انسان کو اس جانب متوجہ کر دیا کہ ہم نے تجھے کائنات میں کتنا اہم بنایا ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی حیثیت کو نہیں سمجھتا، اور اپنی حیثیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ کام انجام دیتا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اسی آیہ کریمہ میں انسان کو اس کی حیثیت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا ہے، باعزت بنایا ہے، بزرگ بنایا ہے۔ یعنی اس کائنات میں جب تم کوئی کام انجام دو تو یہ سمجھ کے انجام دو کہ تم باعزت ہو۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ انسان کی قدر اس کی ہمت کی وجہ سے ہے، اس کی ہمت کے اعتبار سے ہے۔ یا دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، انہو لیسا لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوہا الا بہا، تمہارے نفسوں کی قیمت سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو اس کے علاوہ کسی دوسری چیز میں نہ بیچنا۔ یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو کتنا اہم خلق کیا ہے اس کائنات میں۔ اس مالک نے ہمیں کیا بنایا تھا اور ہم نے اپنے آپ کو کیا بنا دیا، اس چیز کو محسوس کرنا ہے اس آیہ کریمہ سے، کہ جو یقیناً اگر ہم اس پر توجہ کریں گے تو ایک نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کل گزارش کیا آپ کے سامنے کہ سب سے پہلا درس جو انسان کو اس کائنات میں خلقت کے بعد دیا گیا وہ درس کرامت اور عزت ہے، سب سے پہلا درس۔ سورہ علق پہلا سورہ اور پہلی وحی جو پیغمبر پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں پروردگار عالم کہتا ہے اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھو جو اکرم ہے، جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے سے۔ تو جب وہ پروردگار اکرم تعلیم دے رہا ہے تو کس چیز کی تعلیم دے رہا ہے؟ کہ کرامت کی تعلیم دے رہا ہے، انسان کو بزرگی اور عزت کی تعلیم دے رہا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کی تو کیا ارشاد فرمایا؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ہم کو اس کائنات میں مبعوث کیا گیا ہے تاکہ ہم جا کر کے اخلاق کی خوبیوں کو مکمل کریں۔ توجہ کریں، اخلاق کی خوبیوں کو مکمل کریں، تمام کریں۔ رسول اللہ کس لیے آئے؟ اخلاق کی خوبیوں کو مکمل کریں، تمام کریں۔ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ اب میں یہاں پر ذرا سا رک کر کے دو جملے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ آخر اخلاق کہتے کسے ہیں، یہ ہے کیا چیز؟ ہمارے یہاں اخلاق کے معنی کہیے ایک بہت بااخلاق آدمی ہے، شکریہ، یعنی اچھے انداز سے بیٹھنا، جھک کے سلام کرنا، سر جھکا کے چلنا، یہ
یہ ساری چیزیں آداب اسلامی ہیں، اخلاق اسلامی نہیں ہیں. توجہ کریں، اخلاق بالآخر کسے کہتے ہیں؟ کیا چیز ہے؟ آداب اور اخلاق میں فرق ہے. ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اخلاق اسلامی کے اعتبار سے بھی کمال پر ہیں، آداب اسلامی کے اعتبار سے بھی کمال پر ہیں. ادب کے میدان میں بھی یہ کمال پر نظر آتے ہیں اور خلق کے میدان میں بھی یہ کمال پر نظر آتے ہیں. اخلاق ائمہ پر گفتگو کرنا آسان مرحلہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ جس منزل پر یہ لوگ ہیں. ہم تو خالی آداب ائمہ پر اگر گفتگو کر لیں تو ہمارے لیے بہت ہے. سوچیں آپ، میں بھی اس لفظ پر واپس آ رہا ہوں، سوچیں آپ کہ امام جس کو امام کہا جاتا ہے کائنات میں، اس کا مرتبہ کیا ہے آخر؟ ہم اور آپ امام کے لیے صرف چند ایک لفظ جانتے ہیں، الف میم الف میم. ہمیں کیا معلوم کہ امام کسے کہا جاتا ہے؟ امام یعنی کائنات، پوری کائنات پر جس کا کنٹرول ہو اسے امام کہتے ہیں. توجہ کریں، صرف دنیا پر نہیں کنٹرول کرتا، پوری کائنات پر جو کنٹرول کر رہا ہو اسے امام کہا جاتا ہے. اللہ کے بعد دوسری طاقت کا نام ہے امام. کائنات میں اگر دیکھا جائے تو پروردگار کے بعد جو سیکنڈ پاور کہلائے گی کہ دنیا کائنات کے اندر، وہ امام ہوگا. مثلا اس وقت سب سے بڑی طاقت کا نام ہے خود خدا، اور خدا کے بعد جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ امام زمان سلام اللہ علیہ کی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جس وقت جو شخص امام ہے، امام جانشین رسول کی حیثیت سے بھی وہ ہے، اور خلیفہ رسول کی حیثیت بھی رکھتا ہے، اور خود امام کی حیثیت رکھتا ہے. جس وقت رسول اللہ کائنات میں ہے سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن اس وقت کی طاقت، سب سے بڑی طاقت کا نام امام زمان سلام اللہ علیہ ہے. آپ دیکھیں شب قدر میں کیا پڑھتے ہیں؟ شب قدر میں ہم جو سورہ قدر بیان کر رہا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ شب قدر میں روح اور ملائکہ تمام امر لے کر کے امام زمان کے پاس نازل ہوتے ہیں. کہاں اس میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے امر کو لے کر کے آتے ہیں، انسانوں کے امر کو لے کر کے آتے ہیں، یا کسی محدود؟ کچھ نہیں، لا محدود گفتگو ہو رہی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ہر چیز کے اعتبار سے، سب کو لے کر کے، ہر پوری کائنات کا امور امام زمان سلام اللہ علیہ کے سامنے پیش ہوتا ہے. اتنی بڑی طاقت کا نام ہے امام، اور یہ بھی خالی ہم ایک لفظوں میں کہہ رہے ہیں، سمجھ نہیں سکتے یہ لفظ کیا ہے. کبھی آپ کے سامنے اگر امام زمان سلام اللہ آ جائیں تو سلام اللہ علیہ آ جائیں تو کیسے ہوں گے؟ جیسے ہم اور آپ ہیں. اسی طرح کا ایک انسان، یہی دو ہاتھ، دو پیر، پورا ڈھانچہ بدن کا اسی طرح کا آ کر کے یہاں بیٹھ جائیں، ممکن ہے کہ ہم میں سے بہت سے پہچان بھی نہ سکے کہ یہ امام ہے، کیونکہ کسی خاص اس میں نہیں آتے. رسول اللہ کے زمانے میں لوگ آتے تھے تو پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ تم میں سے رسول کون سا ہے. اس طریقے سے مانا کا احد ہے نا، ہمارے درمیان رسول اللہ اس طریقے سے گھل مل جاتے تھے کہ آنے والا پہچان نہیں پاتا تھا کہ تم میں سے رسول کون سا ہے. جو بالکل ہمارے جیسا انسان ہے ظاہری صورت میں، مگر یہ انسان پوری کائنات پر کنٹرول رکھتا ہے. توجہ کریں، کیسے انسان محسوس کرے گا ان چیزوں کو؟ اور ایسا امام کہ جو امام ہے اپنے وقت میں، لیکن جب اگر امام رضا سلام اللہ علیہ کے لیے عرض کر رہا ہے کہ جب بھی بیٹھے ہوتے تھے، اگر امام کے سامنے کوئی بیٹھا ہوتا تھا تو پیٹھ لگا کے نہیں بیٹھتے تھے، تکیہ لگا کر کے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ادب امام ہے، خلق امام، اخلاق امام نہیں ہے. کوئی بھی اگر امام رضا سلام اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو آپ پیٹھ لگا کر کے، تکیہ دے کر کے دیوار پر کہیں پر نہیں بیٹھتے تھے، سیدھے بیٹھے ہوتے تھے. اس کے ادب میں،
اگر کوئی انسان بیٹھا ہوتا ہے تو امام رضا سلام اللہ علیہ اس کے سامنے پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے. امام ہیں, انگلی کے اشارے پر کائنات حرکت کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود امام کا ادب تقاضا کرتا ہے کہ اپنے سامنے بیٹھنے والے کے سامنے پیر پھیلا کے نہ بیٹھے. مثلا اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے امام کے سامنے تو اس کی گفتگو کو کاٹتے نہیں تھے کہ رکو سنو, نہیں, کبھی نہیں. یہ لکھا ہوا تاریخ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ راوی نے باقاعدہ بیان کیا کہ ہم لوگ جب امام کے سامنے ہوتے تھے, اگر ہم میں سے کوئی بول رہا ہے تو امام چپ چاپ سنا کرتے تھے, جب اس کی بات تمام ہو جاتی تھی تب گفتگو کرتے تھے. کبھی کسی سے امام نے تند لہجے میں گفتگو نہیں کی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے سامنے جس میں آج لوگ گرفتار ہیں. توجہ کیجیے گا, اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں, صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سیریس ہونا, جدی ہونا, قاطع ہونا, اس کے معنی یہ ہے کہ تند لہجے میں گفتگو کی جائے. جی نہیں, لہجے کا تند ہونا اور ہے, اصول کی پابندی کرنا اور ہے. اصول کے پابند ہونے میں ضروری نہیں ہے کہ لہجہ خراب ہو. ہم سے کوئی کہہ رہا ہے فلاں جگہ چلیے, فلاں جگہ شادی میں, مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر جانا مناسب نہیں ہے, درست نہیں ہے, محرم نہ محرم یہ وہ حلال حرام سب ایک ہے, ہم نہیں جائیں گے مثلا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ تند لہجے میں برتاؤ کریں کہ ہم نہیں جائیں گے. نہیں, ہم نہیں جائیں گے. اس نے پھر کہا, ہم نے کہا پھر نہیں جائیں گے, ہم نہیں جائیں گے. نہ جانا اور ہے, اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور ہے. ان دونوں میں فرق محسوس ہونا چاہیے. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان آہستہ بول رہا ہے, اگر کوئی انسان شریف لہجے میں گفتگو کر رہا ہے تو اپنے اصول کا پابند نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اصولوں سے نہیں ہٹے گا لیکن لہجہ درست رہے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. امام سلام اللہ علیہ کبھی بھی کسی کے سامنے تند لہجے میں گفتگو نہیں کرتے. مدینے سے خراسان لے کر کے آ رہا ہے مامون کا کارندہ, اور آ کر کے جب مامون نے پوچھا کہ تم نے کیسا پایا, کہ میں کیا بتاؤں ایسے انسان کے بارے میں کہ جس میں ہم نے سوائے خوبی کے کچھ نہیں دیکھا. عجیب ہے, سوائے خوبی کے کچھ نہیں دیکھا. اس پورے سفر میں کبھی زور سے بولتے نہیں دیکھا, کبھی کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہیں دیکھا, ہمیشہ عبادت کے عالم میں دیکھا, ہمیشہ ذکر کے عالم میں دیکھا. مامون سنتا رہا, کہ صحیح کہہ رہے ہو, یہ خاندان ہی ایسا ہے جس سے ایسی ہی باتیں صادر ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. جس سے ایسی ہی چیزیں صادر ہوتی ہیں. لیکن یہ باتیں کسی اور سے نہ کہنا, سب سے پہلے ان باتوں کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. بلکہ دشمن ہے, چاہتا ہے کہ باتوں کو چھپایا جائے. تو غرض کے عرض کر رہا تھا کہ امام ہونے کے باوجود اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی رعایت کرتے ہیں. میرے عزیزو, اگر ہم امام کے دروازے پر آئے ہیں تو ان چیزوں کو امام سے سیکھیں کم از کم. اور خود ایک امام ہی کی حدیث میں آپ کے سامنے نقل کیے دے رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. ارشاد فرماتے کہ ان اللہ جل وعلا خص بمکارم الاخلاق, خص رسول اللہ بمکارم الاخلاق. پروردگار عالم نے کہ جس کا ذکر عزیز و جلیل ہے, جو بزرگ برتر ہے, اس نے اخلاق کی خوبیوں سے اپنے رسول کو مزین کیا تھا. اخلاق کی خوبیوں سے. خص رسول اللہ, اپنے لیے نہیں کہہ رہے, خص رسول اللہ, تاکہ جب تم رسول اللہ کو سمجھ لو گے تو ہمیں خود بخود سمجھ جاؤ گے. خص رسول اللہ بمکارم الاخلاق, اخلاق کی خوبیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخصوص کیا تھا. پھر کہتے ہیں فَامْتَحِنُوا أَنفُسَكُمْ فِيهَا, ان اخلاق کی خوبیوں میں اپنے نفسوں کا امتحان لو. دیکھو کہ تمہارے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ نہیں جو رسول اللہ کے اندر پائی جاتی تھی. کون فرما رہا ہے؟ امام رضا سلام اللہ علیہ.
اگر وہ چیزیں تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں تو فحمد اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کرو، اور اگر وہ چیزیں تمہارے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں تو فاسألوہ وارغبوا الیہ فیہا، تو اللہ سے رغبت کے ساتھ ان چیزوں کا سوال کرو، ان چیزوں کو چاہو، وہ خوبیاں جو اخلاق کی ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اب میں ایک اور حدیث کا سہارا لے کر کے ان خوبیوں کو آپ کے سامنے صرف 3 چیزوں کو بیان کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ بعد میں پھر۔ اب آپ سوچیں ذرا سا کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو 2-3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں گفتگو میں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر بات ہر انسان نہیں کہہ سکتا، مانتے ہیں آپ اس کو؟ ہر بات ہر آدمی نہیں کہہ سکتا۔ اگر عالم ہے تو عالمانہ گفتگو ہوگی، اگر جاہل ہے تو جاہلانہ گفتگو کرے گا، شریف ہے تو شریفانہ گفتگو ہوگی، اگر شریف نہیں ہے تو غیر شریفانہ گفتگو ہوگی۔ بالآخر جو بھی ہے، عالم سے مراد لباس پہننے والا نہیں ہے، عالم سے مراد کوئی بھی ہو، کسی بھی فن کا عالم ہو، ویسی گفتگو کرے گا وہ۔ ایک، ہر گفتگو ہر انسان سے نہیں کی جا سکتی۔ لاکھ پڑھا لکھا انسان ہو لیکن کسی جاہل آدمی سے وہ اپنی عالمانہ گفتگو نہیں کر سکتا، یا کرے گا؟ نہیں کرے گا، لوگ کہیں گے عجیب خود جاہل ہے۔ اگر کوئی 5 سال کا بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور آپ پروفیسر ہو تو کیا مطلب اپنا لیکچر اس کے سامنے رکھیں گے؟ کیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی گفتگو کو 2 طرح سے پرکھا جاتا ہے، ایک متکلم کے ذریعے سے، ایک سامع کے ذریعے سے۔ کہنے والا کون ہے، سننے والا کون ہے، تو اس سے گفتگو کو پرکھا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، کہنے والا وہ ہے جو مصطفیٰ ہے، اور جس سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے جو مرتضیٰ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اب جب گفتگو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے درمیان ہو تو کتنی اہم گفتگو ہوگی۔ بولنے والا شافع محشر، سننے والا ساقی کوثر، جو گفتگو کر رہا ہے وہ سید الانبیاء، جس سے گفتگو کر رہا ہے وہ سید الاوصیاء۔ سوچیں آپ کتنی اہم گفتگو ہوگی۔ موضوع کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ مکارم اخلاق، جو میرا موضوع ہے آج کے لیے امام رضا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے۔ مکارم اخلاق سبجیکٹ ہے، اور اس پر گفتگو کر رہے ہیں پیغمبر۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات سے۔ فارسی میں ایک مثل مشہور ہے کہ در سے کہو تاکہ دیوار سنے۔ مولا کائنات سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن گفتگو کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ سنو کتنی اہم گفتگو ہوگی جب میں علی سے کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں یا علی ثلاث من مکارم الاخلاق، اے علی 3 چیزیں اخلاق کی خوبیوں میں سے ہیں۔ 3 چیزیں اور بھی بہت سی ہوں گی، لیکن پیغمبر نے ان 3 کو ایک جہت سے بیان کیا ہے۔ یا علی ثلاث من مکارم الاخلاق، 3 چیزیں اخلاق کی خوبیوں میں سے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تصل من قطعک، توجہ کیجئے میرے عزیزوں، تصل من قطعک، اے علی تم اس کے ساتھ صلہ رحم کرو جو تمہارے ساتھ قطع رحم کرے۔ سوچیں آپ، اگر اسی چیز کو ہم امام رضا سلام اللہ علیہ سے مانگ لیں اور ہمیں مل جائے تو بہت ہے ہمارے لیے کہ یا علی تصل من قطعک، جو تمہارے ساتھ قطع رحم کر رہا ہے تم اس کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ رحم کون ہے؟ بلڈ ریلیشن، ارحام انہیں کہا جاتا ہے جو خونی رشتے ہیں۔ مثلا اگر تمہارے چچا نے تمہارے ساتھ رابطہ ڈسکنیکٹ کیا ہے، تم اس کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار کرو۔ دیکھ رہے یہ پیغمبر کا مکارم اخلاق مولا کائنات سے۔ یا علی تصل من قطعک، جو تم سے جدا ہو رہا ہے تم اس سے متصل ہو جاؤ۔
چونکہ اگر ہم ایسے انسان کے ساتھ صلہ رحم کر رہے ہیں جس نے ہمارے ساتھ صلہ رحم کیا تو کون سی خاص بات ہے؟ کمال انسانی تو وہاں پر ظاہر ہوگا کہ جہاں پر کسی ایسے کے ساتھ صلہ رحم کرے جو قطع رحم کر رہا ہے. اور پھر جواب کیا ہوتا ہے کہ وہ تو ہمارے ساتھ ایسا کر رہا، ہم اس کے ساتھ ایسا کریں. جی آپ اس کے ساتھ ایسا کریں، اس لیے کہ نہ اس کو آپ کی قبر میں رکھا جائے گا نہ آپ کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا. اس کے قطع رحم کا سوال اس سے خدا کرے گا، آپ کے صلہ رحم کی جزا خدا آپ کو عطا کرے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اگر وہ قطع رحم کر کے جہنم میں جا رہا ہے تو ہم بھی جہنم میں جائیں گے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور اب اس پر رکنا نہیں چاہ رہا ہوں، وقت تمام ہو رہا ہے. ورنہ صلہ رحم و قطع رحم دو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کی جزا اور سزا آخرت سے پہلے دنیا میں مل جاتی ہے. قطع رحم کی جزا کیا ہے؟ دیکھیں دو تین چیزیں میں کیسے عرض کروں آپ کے سامنے. ایک ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں اثر وضعی کہتے ہیں حوزے میں. مثلا خدا ہر انسان کو محفوظ رکھے، اگر ایک انسان نے شراب پی لی تو اس کے دو اثر ہوں گے. ایک اثر تو یہ ہے کہ قیامت میں اس کو بھگتنا پڑے گا، جزا عذاب ہوگا، سزا ملے گی. ایک اثر جو فوری ہے وہ کیا ہے کہ نشہ آئے گا. نشہ آئے گا. نشہ عذاب کو ہٹا نہیں سکتا اور عذاب نشے کو نہیں ہٹائے گا. نشہ فوری ہے، عذاب بعد میں بھگتیے گا. یہی تو ہوتا ہے نا. اسی طریقے سے اگر کوئی قطع رحم کر رہا ہے تو اس کے دو اثر ہیں. ایک اثر تو یہ ہے کہ اس نے حکم خدا کو نہیں مانا، وہ اس کو خدا سزا دے گا جو بھی کرے گا، وہ قیامت کا مرحلہ ہے. دوسرا جو نقد مرحلہ ہے دنیا کا وہ کیا ہے کہ اس کی عمر کم ہو جائے گی. جو عمر پروردگار عالم نے اس کے لیے رکھی تھی وہ گھٹ جائے گی. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قطع رحم کی جزا ہے. اور اگر کسی نے صلہ رحم کیا تو کیا ہوگا کہ عمر بڑھ جائے گی، اضافہ ہوگا. مثلا اگر کسی انسان کو 60 سال کی عمر گرانٹ ہوئی تھی پروردگار کے یہاں سے کہ اس کو 60 سال کی عمر دی جاتی ہے، اس نے قطع رحم کیا تو وہ 55 ہو گئی، اور قطع رحم کیا تو 50 ہو گئی. مثلا مثال دے رہا ہوں. لیکن اگر 60 سال کی عمر خدا نے دی تھی اور اس نے صلہ رحم کیا تو 65 ہو گئی مثلا. تو کون سی عقل مندی ہے اگر کوئی قطع رحم کر کے اپنی عمر گھٹا رہا ہے تو ہم اپنی عمر گھٹائیں اس کے چکر میں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. مکارم اخلاق کے سلسلے میں رسول اللہ فرماتے ہیں، پہلی چیز کہ جو امام رضا سلام اللہ علیہ کی حدیث سے عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ میں مکارم اخلاق کو دیکھو. رسول اللہ نے کیا کہا کہ یا علی تصلو من قطعک، جو تمہارے ساتھ قطع رحم کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحم کرو. ایک. دوسری چیز تعطی من حرمک، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. عجیب ہے، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. اگر کسی نے تم کو تمہارا حق نہیں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو اس کا حق نہ دو. نہیں، اگر اس نے تمہارا حق نہیں دیا تو اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے. تم اس کو اس کا حق دو تاکہ تم اپنے اخلاق پر عمل کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور ائمہ طاہرین نے ان سارے جملوں پر ہر امام کی سیرت میں آپ کو ایسے نقوش مل جائیں گے جس پر امام نے عمل کیا ہو. آپ اٹھا کر کے دیکھیں، مامون رشید جس نے امام کو شہید کیا، امام پہلے سے جانتے تھے کہ یہ ہمیں شہید کرے گا یا نہیں جانتے تھے؟ جب مدینے سے چلے ہیں تو سب بتا کے چلے ہیں، سب جانتے تھے، ہر بات امام کو معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد بھی اگر کبھی مامون مشورہ مانگ رہا ہے تو امام صحیح مشورہ دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے غلط مشورہ دے دیں اس کو جا کر کہیں درس ادھر ہو جائے. نہیں، جو مشورہ اس نے مانگا امام نے اسے صحیح مشورہ دیا. اس نے عمل کیا نہیں کیا اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن امام صحیح مشورہ دے رہے ہیں.
اب کوئی یہ دلیل نہ بنائے کہ اگر مثلا امام نے کسی کے مشورے کو صحیح مشورہ دیا تو وہ حق پہ تھا. نہیں، امام کے صحیح مشورہ دینے سے کوئی حق پر نہیں ہوتا، امام بااخلاق ثابت ہوتا ہے. یہ امام کی اپنی ذمہ داری ہے کہ صحیح مشورہ دے. اب یہ دلیل نہ دیجئے کہ فلاں نے مولا علی سے مشورہ مانگا تو انہوں نے صحیح مشورہ دیا لہٰذا وہ حق پر تھے. نہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پر رہے ہوں. علی ابن ابی طالب پیغمبر کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. یا علی توعطی من حرمک، اے علی جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. دو چیزیں. تیسری چیز اور آخری چیز وقت تمام، آخری چیز جو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کیا؟ یا علی تعفو عمن ظلمک، اے علی جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. عجیب ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اے علی جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. تم پر ظلم کرے، توجہ کیجئے گا، حدود الہی کو پامال کرنا اور ہے، خود امام پر سامنے ظلم کرنا اور ہے. ایک سوال آیا تھا کہ یہ بتائیے کہ مولا کائنات نے کہا امام حسن سے کہ اگر میں زندہ رہ گیا تو میں خود جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے ابن ملجم کے، میں معاف کرنے کے لیے بہت زیادہ مستحق ہوں معاف کرنے کا، اور اگر میں مر گیا تو اس کو ایک ہی ضربت لگانا اور پھر اس کی لاش کو جلا دینا. تو یہ کیوں کہا علی ابن ابی طالب نے؟ توجہ کریں، جب کہنے اگر میں زندہ رہ گیا تو میں معاف کرنے کا زیادہ حقدار ہوں تو مر جانے کے بعد معاف کرنے کے لیے کیوں نہیں کہہ رہے؟ نہیں، زندہ رہنے میں معاف کرنا اس نے ظلم مولا کائنات پر کیا ہے، علی کو حق حاصل ہے کہ معاف کر دیں. توجہ کیجئے. لیکن جب قتل ہو گئے تو قاتل وسیع کی سزا خدا نے معین کی ہے. توجہ کریں، اور جس سزا کو خدا معین کر رہا ہو اب اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا. اب سزائے الہی کو امام کے لیے ضروری ہے کہ حدود الہی کو جاری کرے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جہاں پر اپنے حق کا مسئلہ ہو وہاں امام گزر جاتے ہیں، لیکن جہاں حدود شریعت کا مسئلہ ہو وہاں نہیں گزرتے. اب بس ایک مثال یہیں پر اور بیچ میں آگے یہ بات تو دے دوں وہ بات تمام. آپ دیکھیے، اپنا دروازہ جلا مولا کائنات کا، اور بہت سی چیزیں یہاں پر بیان کی جا سکتی ہیں. میں صرف ایک ظاہری بات آپ کے سامنے اس حدیث کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں. اپنا دروازہ جلا، مولا کائنات نے تلوار نہیں نکالی. معاف کیا نہیں کیا مسئلہ الگ ہے، مولا کائنات نے تلوار نہیں نکالی. لیکن ابھی 75 دن کے بعد اسی مدینے میں کسی نے آ کر کہا کہ یا علی وہ لوگ قبر کھودنے کے لیے تیار ہیں. مولا کائنات صاحب ذوالفقار زرہ پہن کے، امامہ باندھ کے، ذوالفقار لے کر کے آ کر کے بقی کی دیوار پر بیٹھ گئے کہ کسی ایک قبر کی ایک اینٹ کو ہاتھ لگا دو، ابھی تمہارے خون سے ہم زمین کو سیراب کر دیں گے. یہی کام علی ابن ابی طالب اگر گھر کے باہر نکل آتے، جب لوگ آگ لگانے کے لیے آئے تھے اور ذوالفقار ٹیک کے کھڑے ہوتے، کہتے آؤ دیکھیں تم میں سے کون سا ایسا ہے جو آگ لگائے گا، تو کون سامنے آتا؟ کس ماں نے وہ بچہ پیدا کیا تھا مکی اور مدینے میں جو علی کے سامنے کھڑا ہوتا؟ لیکن نہیں آ رہا ہے باہر، نہیں آ رہا ہے بات، چونکہ اپنے گھر کا مسئلہ ہے، اپنی بیعت کا مسئلہ ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہاں پر راز اور بہت زیادہ اس کے اندر دقیق ہے، لیکن اس کو ابھی نہیں بیان کر رہا ہوں. ایک ظاہری بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اپنے گھر کا مسئلہ ہے، اپنی ذات کا مسئلہ ہے، نہیں آ رہے سامنے، نہیں نکل رہے. لیکن قبر کھودنا حکم الہی کا مسئلہ ہے. وہاں علی ابن ابی طالب
قبر نبش قبر حرام ہے اور حکم الہی کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے. علی ابن ابی طالب تلوار لے کر کے سامنے آ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ایک اینٹ کو بھی ہاتھ لگا دیا لقد سقیت الارض من دمائکم. جہاں اپنے حق کا مسئلہ ہو وہاں تو ہم خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن جہاں حدود الہی کا مسئلہ آ جائے وہاں پر ہمارے سامنے کوئی نہیں آ سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. البتہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے گھر کو جلانا حرام نہیں ہے، نہیں حرام ہے، حکم شرعی ہے، حرام ہے، اس کی سزا معین ہے، خدا دے گا. ایسا نہیں کسی کی توہین کرنا حرام نہیں ہے، حرام ہے، حدود شرعی ہے، خدا اس کو سزا دے گا یا معاف کرے وہ اس کا حق ہے. لیکن جہاں پر حد جاری ہوتی ہے، جہاں پر حد سامنے آتی ہے وہاں امام فوری، ورنہ لجام فرس پر ہاتھ ڈالنا جائز نہیں تھا کسی کے لیے. لیکن امام حسین سلام اللہ علیہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ جیسے ہی حر آئے تو یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے بہت زیادہ غلطی کی تھی اب چلو معاف کیے، کچھ بھی نہیں. کون ہو تم یہ پوچھ رہے ہیں، کون ہو تم؟ یعنی ہم تمہاری اس شخصیت کو پہچاننا بھی نہیں چاہتے جو تم کر چکے ہو، اب ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو یا علی تعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. ظلم کرنا حرام ہے، وہ خدا جانتا ہے اس کو کیا دینا ہے. تم اپنے حق کو معاف کر، اپنے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اسے معاف کر سکتے ہو. تعفو عمن ظلمک. میں ایک بار پھر سے تینوں چیزیں کہہ رہا ہوں کہ پہلی چیز تصلو من قطعک، جو تم سے تمہارے ساتھ قطع رحم کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحم کرو. تعطی من حرمک، جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کرے مثلا تم اسے عطا کرو. تعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. یہ کیا ہے؟ یہ مکارم اخلاق ہے. ثلاث من مکارم الاخلاق. اور جناب امام رضا سلام اللہ علیہ اپنے زمانے میں انہی اخلاق کی خوبیوں پر تھے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ طاہرین کے اندر سرے منہ فرق نہیں پیدا ہوتا. جو رسول اللہ کی سیرت ہے وہی مولا کائنات کی سیرت ہے، وہی امام رضا کی سیرت ہے، وہی امام زمان سلام اللہ علیہ کی سیرت ہے. بس عزیزو اسی جگہ بات کو تمام کر رہا ہوں. ہم کو اس دروازے پر آ کر کے، ان کے پاس آ کر کے دنیا کی چیزیں جو مانگتے ہیں مانگیں، یہ دے دے وہ دے دے، لیکن ان چیزوں کو طلب کریں کہ جو اخلاق پیغمبر ہے. مولا جو آپ کے اخلاق کی خوبیاں تھیں اس میں سے ہمیں عطا کریں. مولا ہمیں ویسا بنائیں جیسا آپ چاہتے ہیں. آقا ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا کریں جس کو دیکھ کر کے آپ کا دل شاد ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے بن جائیں کہ ہمیں دیکھ کر کے آپ کے دشمن کا دل شاد ہو جائے، خدا نہ کردہ. نہیں، ہم ایسے بن جائیں کہ جس سے آپ جب ہم کو دیکھیں تو آپ کے دل میں خوشی پیدا ہو. الہی بحق الزہرا و ابیہا و امہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب زینت قرار فرما. پروردگارا ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما. پروردگارا ہم سب کو اخلاق محمد اور آل محمد سے مزین فرما. پروردگارا ہم سب سے جن جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، ظاہراً آمنے سامنے کہا ہے، ٹیلی فون کے ذریعے کہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے کہا ہے، پروردگار جن جن لوگوں نے دعا کی التماس کی ہے تو سب کی دعاؤں کو جانتا ہے. سب کی دعاؤں کو بحق محمد و آل محمد مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء